الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج آپ کے سامنے میں نے جھوٹ کا بیان اور اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ ایک ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ تمام ادیان میں یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت موقع پر اس کی مذمت فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے، لعنت کی تاکید آئی ہے، قرآن مجید میں آئی ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے متعلق بعض احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدق کو لازم کرو لو، کیونکہ صدق نیکی کی سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، عبداللہ مسلم شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو اپنا لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2 ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا وہ حق پر ہے، یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے واسطہ جنت میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا، یعنی جس نے اپنا اخلاق اچھا کیا اس کے لیے اعلیٰ جنت میں باغ بنایا جائے گا۔ حدیث نمبر 3 ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی 1 میل سے اس سے دور ہو جاتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث نمبر 4 حضرت ابو داؤد نے سفیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچ جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے، یعنی سفیان بن اسید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے۔ آگے ہم حدیث نمبر 5 پر پڑھتے
امام احمد بہکی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں۔ امام احمد ابن بہکی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت نہیں ہو سکتی۔ مومن میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر مومن میں خیانت نہیں ہو سکتی، خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہے، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہے، مومن کو ان دونوں چیزوں سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت امام ابن بہکی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے طبع تمام خصلتیں ہیں مگر جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مومن کو، ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب حدیث نمبر 6، امام مالک و بہکی نے صفون بن سلیم سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی گئی کہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ امام مالک و بہکی نے صفون بن سلیم سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آقا جان مومن بزدل ہوتا ہے؟ آقا جان نے جواب دیا جی مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ مومن کذاب ہوتا ہے؟ تو آقا جان نے فرمایا کہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا جان کا فرمان ہے۔ امام مالک و بہکی نے روایت کی ہے صفون بن سلیم